بکر صدیق کی خلافت کا دور تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. جب حضرت عمر کی خلافت کا دور تھا تو حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں امام حسین کا بچپن تھا تو ان کا بچپن ابو بکر کے زیر سایہ گزرا. جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا بچپن تھا، جوانی کی ابتدا تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی خلافت تھی. حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں امام حسین نے مصر میں جہاد کیا. مصر میں جہاد کیا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا زمانہ تھا، ایران سے فتوحات شروع ہو گئی تو ایران کے بادشاہت کا تختہ الٹ گیا اور کسی رسول اللہ کے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اے عمر آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر دن رات صبح شام یہی فیصلے کرتے ہو فلاں ملک پر حملہ کرو، فلاں ملک پر چڑھائی کرو، فلاں ملک پر چڑھائی کرو، فلاں جگہ پر حملہ کرو، فلاں جگہ پر حملہ کرو. کسی رسول اللہ کے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سیاسی باتیں ساری مسجد کے اندر آپ کر رہے ہیں. آج کے اگر جاہل مفتی ہوتے، نام نہاد صوفی ہوتے اور جعلی پیر ہوتے تو وہ میرے خیال میں وہاں یہی کہہ دیتے حضرت عمر سے کہ جناب آپ تو سارے کام سیاسی مسجد نبوی میں کر رہے ہیں. ابو بکر سے بھی یہی کہتے، علی سے بھی یہی کہتے، عثمان سے بھی یہی کہتے. لیکن یہ سب لوگ ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم یہ مسلمانوں کے حاکم تھے، دینی بھی حاکم تھے اور سیاسی بھی حاکم تھے، اور ہم کو ان کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ سن لے. رسول اللہ فرما دے جو میری سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ سن لے. بخاری شریف کی حدیث، مشکات شریف کی حدیث. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم، میں حدیث پڑھتا ہوں، علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت. یہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء جو ہے ان کی سنت بھی ایسی ہی